وکیل مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، بزرگوں اور دوستوں، واجب الشفقان محترام اسلامی روحانی ماحول ہے۔ ماہ ربیع الاول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی ماہ ربیع الاول آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی آمد اور بعثت کو پہلے جو اہل عرب کے حالات و واقعات مفسرین اور مورخین نے لکھے، قرآن پاک دی اس آیت کے اس جملے دی روشنی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کی تشریح توضیح وضاحت میں بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے اور مورخین نے کہ عرب کے حالات کیا تھے۔ ان حالات ضرورت تھی رسالت، تھوڑ تھی اس قوم میں، کمی تھی، تھوڑ تھی، ضرورت تھی، پریشان تھی دنیا، اندھیر نگری تھی، ظلمت تھا، شرک تھے، شرک انتہا کا، خرافات و رسومات عروج پر تھے، ہر بندہ طلبگار تھا کہ کوئی رحمت آئے، کوئی رہنما آئے، کوئی قائد آئے، تو اللہ نے اس دستی دنیا پر، پریشان دنیا پر رحمت کی اور محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ کی آمد کو پہلے حالات کی شرط ذرا کھولیے، توحید کا اچھا لکھا۔ 360 بیت اللہ کے اندر بت پڑے، پتھروں کی مورتیاں، وہ گھڑتے وہ بناتے اور بنا کے ان کو کھڑا کرتے اور کہتے یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ سیدہ مریم کی ہے، یہ سیدنا عیسیٰ بن مریم کی ہے۔ انبیاء کے بت ہوتے، اولیاء کے بت ہوتے، خیالی بت نہیں ہوتے تھے۔ اتنے وہ پاگل بے وقوف نہیں سن کے ایمیں پتھر لے آندے اور کڑھتے اور بناندے اور پوجا شروع کر دیتے، بے وقوف اتنے نہیں تھے، مشرک تھے، یہ کوئی شک نہیں۔ لیکن انسان تو تھے، نہ سوچتے تو تھے یہ پتھر ہیں اور ان کی پوجا نہیں، پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، پوجا انبیاء اور اولیاء کی کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ ان انبیاء اور اولیاء کے بت تصویریں بناتے اور ان کو رکھ کے کھڑا کر کے ان کو پوجتے۔ عقیدہ یہی ہوتا کہ یہ بت کس کا ہے؟ نبی کا، اور یہ ہے ولی کا۔ یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ وسیلہ ذریعہ ہے۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جس قوم میں، جس معاشرے میں 360 بتوں کی پوجا جاری ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی توحید کا تصور ختم ہو گیا ہو، اور اپنے ہاتھ سے جڑے اور تراش ہوئے بت ان کو مشکل کشا اور حاجت روا کر، صرف بتوں کی پوجا نہیں تھی، قبروں کی پوجا بھی، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اگر نبی علیہ السلام یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی تو پھر تو کوئی بندہ کہہ سکتا تھی قبروں کے سجدے نہیں ہوتے تھے، اس وقت بتوں کے پجاری تھے اور ہم قبروں کے پجاری ہیں. نہیں، وہ لوگ بتوں کے بھی پجاری تھے اور قبروں کے بھی پجاری. قبروں پہ سجدہ، چڑھاوے، نظر و نیاز، عرس، میلے، ٹھیلے، تھان، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی قبروں اور اپنے ہاتھوں سے وہ دفن کرتے. اور آج کل یہی حالت کیسی ہے کہ کیا لوگ اپنے ہاتھوں سے بزرگوں کو غسل نہیں دیتے؟ جب بزرگ فوت ہو جائے، پیر فوت ہو جائے، فقیر فوت ہو جائے، ولی فوت ہو جائے، صوفی فوت ہو جائے، نیک بندہ فوت ہو جائے تو انہیں غسل کون دیتا ہے؟ اس نے مرید دیتا ہے. تو ان گل سمجھ آ رہے پریشان بیٹھے ہو، کچھ چاول روٹی چھوٹی کوئی شے کھا دی تو پھر بیٹھے دے میں ہو جی میں کوئی شے نہیں بیچارہ کھا دی. یہ حالت تو میری ہونی چاہیے جیڑی تھوڑی ہوئی گی. کہ میری تاریخ پہلی بار ہوا ہے کہ میں عشاء کی نماز تو پہلے مندرہ میں آ گیا سا، دس پہ پہنچ گیا سا، لیکن میں نے واپس کو رہ گیا تو جا گجرا میں تقریر کر گیا ادھر اللہ سے بڑے حوصلہ کر کے واپس گیا. پھر بڑا حوصلہ کر کے دوبارہ واپس آیا. عیسائی صاحب کا زور سی، احترام سی، حیا سی، حسن سی. آ گیا وگرنہ میں تے آ کے نہیں آنا تے آ کے پھر جا کے پھر آ گیا. اس بات میں میرا قصور نہیں پر تسی میرے سے گلا آ بیٹا میں 7 بجے آ گیا سی. انہیں ٹائم میں تو میں کد نہیں آیا جتنا انشاءاللہ لایا سی، لیکن حکم ہویا پر تسی تقریر نہیں کر سکتے واپس. لہذا آخری تقریر کر رہا ہوں، چلو واپس چلے گا. ہوں پھر واپس آیا تو ہوں تسی بھی مہربانی کر، تسی بھی باہر نکل کے واپس آیا. یعنی تھوڑا بھی حوصلہ ہے، محبت ہے. ذرا ہاتھ چکو ماشاءاللہ ہوں جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو. یعنی 5 ہاتھ کے ہوتے ہی نا بندے، ہر بندے کو تنگ ہو جاتے. انہیں سارے اگر تنگ کا مطلب ہے جمہور تنگ نہیں، 2-4 دی خیر ہے. اتنے تو ہر پیڑ سیاڑے بندے ہوتے ہیں. چلو سمجھو ہر بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین اللہ کی قبر میں بے شمار فرماتا تو سر جڑے مولوی ہوتے ہیں نا، مولوی کئی پنڈا کی بستی رواج ہوتا ہے کہ مولوی ہی میت کو غسل دے. تو فرماتا ہوتا ہے سر مولوی کو غسل جڑے عوام دیواندی ہے نا، کہ تسلی واسطے دیواندی ہے کہ انہیں ہی پھر مردیاں دے بارے کہنا ممبر تے چڑھ کے وہ سن دیں، وہ وہد دیں، وہ جان دیں، وہ ہل دیں، وہ جل دیں. ذرا انہیں تسلی ہو جائے میں کچھ کرن جو میں ہے نہیں ہے. پھر مولوی آپ اس کو میت نو مرن تو بعد لفافہ ہاتھ چڑھا دے، پھر اس کو دیتے ہیں استنجا کراتے ہیں. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے ہیں کہ بزرگ سن کہہ کر کے بنا جی جو انہوں نے بچے ہیں پر چلو اسی بھی بزرگی چلو کہہ دیتے پھر میں کہہ دوں اور کہو سنو. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ کچھ کرن جو ہو گیا، یہ بولن جو ہو گیا، ہلن جو ہو گیا، استنجا تیرے کو کروایا. یہ ان مردے نو ہاتھ ہوتے لفافہ جا کپڑے دا چڑھا گے نا کہ اس نو غسل دین واسطے پہلے استنجا کروا دیں. استنجا کروا کے پھر اس نے پیڑ ہوتے ہاتھ رکھتا ہے تو دباندہ ہے، کوئی مواد ہوئے تو وہ بھی خارج ہو جائے. پھر اس کو دھوندا ہے، صاف کرن تو بعد وضو کرواتا ہے تو پھر غسل دیتا ہے. پھر انہوں پٹڑے تو چکتا ہے، خوشبو لاتا ہے، چرپائی تے رکھتا ہے، تھلے چادر کفن بھی رکھتا ہے، اسے رکھتا ہے، کفن انہوں بناتا ہے، خوشبو انہوں لاتا ہے. پھر اس کی میت کو 4 بندے چکتے ہیں. وہ آپ نہیں جانتا جیڑا بھی پہنچیا ہو، جیڑا بھی اونچا ہو، پیر سیاد تو لے کے قرآن تک، گولڈا نے تو لے کے سید علی حجویری تک، اجمیر تو لے کے حجویر تک، کوئی ایسی ہستی شخصیت نہیں جو خود چل کے قبر میں گئی. سارے نیکانوں تے بدانوں، آلانوں تے ادنانوں جنوں بھی دفن کیتا جاتا ہے 4 بندے اس کو کندھا دے دے اور دنیا دس دن جنہوں سے چک کے لے جا رہے ہیں کہ چلن جوگا نہیں، کہ ویکھن جوگا نہیں، کہ سنن جوگا نہیں، کہ کھان جوگا نہیں، کہ پین جوگا نہیں، کہ ہلن جوگا نہیں، کہ چلن جوگا نہیں.
یہ ٹرن جوگا نہیں، یہ کچھ کرن جوگا نہیں، جب تک کرن جوگا رہے ہیں اسے نو گھروں باہر کڈیا نہیں۔ ان 4 کندیاں تے لے کے جا رہے ہیں، پورا پنڈ گوا رہو کہ مشکل کشا نہیں رہا، حاجت روا ہن نہیں رہا، ہن یہ محتاج ساڑے کندیاں اسی چک کے لے جا رہے ہیں۔ پھر اسے جا کے جنازہ شروع ہوئے، آلو حدیث کا جنازہ دے آتے وہ تو کہنا اللہ اکبر نیت ہو گئی، جو گھروں ٹو رہے ہیں ارادہ نیت ہو گئی کہ جنازہ پڑھن جا رہے ہیں، لیکن جنہیں نے آدھے مردے سنندے مردے ویندے مردے کھاندے مردے بیندے مردے آؤندے جبرات ان چکر لاندے شب برات مردے ضرور آندے، تیجے دن آندے پھر 10ویں دن آندے پھر ان چھت ہوتے بتیاں لاندے با اپنے گھر دا پتہ لگ جاوے کہ اور گھر نہ ٹور جان۔ سارا کچھ کرن تو بعد توجہ فرمائیے، پھر اس نو جنازے دی نیت پہ سنا جاؤ، دعا واسطے اس حاضر میت، دعا واسطے حاضر، کچھ بولو دعا واسطے حاضر، سنا اللہ واسطے، درود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، دعا واسطے حاضر، حاضر میت دے، دعا واسطے حاضر جیندے دے، دعا واسطے حاضر جیندے دے، توجہ ہے، دعا واسطے حاضر جیندے دے، دعا واسطے حاضر زندے دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، ماننے ہی نا کہ میت ہے نا، اللہ مغفر لحینا وحینا، اللہم اغفر لحینا وحینا، اللہم اغفر لحینا وحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، منینا کہ میت ہے، پھر انہوں چکے ہے، پھر بندیاں نے 4 دن چکے ہے، چکن تو بعد انہوں لے گئے قبرستان ہے، پھر قبر دے اندر 3 بندے مرید اترے، انہوں نے پیر من چکے ہے، پیر من چک کے لگتا علیہ پاس، انہوں قبر چھٹا لے گئے، پھر قبر جو رکھن تو بعد انہوں لا دی تھلے رکھے لے، رکھن تو بعد پھر سارے مرید دے رل کے پتھر باندھن، پتھر رکھن تو بعد پھر دے مٹی نال چھیتا بھی بند کر دیں مکہ تو آواز نہ جاوے کہ بعد رولا نہ پاوے بس ہونا ہے یا بہت ہے نہ باہر اے بیٹھے نہ باہر اندر کوئی شہ جائے، پھر ادھر سارے مرید رل کے لب 2 3 لپا مٹی باندھے تاکہ سارے تسلی ہو جائے کہ ان بیٹھن جو گا رہا نہیں، سنن جو گا نہیں رہا، پھر ادھے قبر بنا کے ادھے کھڑے ہو کے دعا کر دیں، دعا کر کے پیچھا ہٹ کے جب گھر پہنچتے ہیں تو مولوی آتا ہے، سننا بھی ہے، وہندا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دسو اس قوم کے لیے رسول کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اب سمجھانے کے لیے رسول کی آمد ضروری تھی، اور آگے بیان کریں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، دیو ماشاءاللہ پکی گل ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن، فرمایا محبوب کی اعلان فرما دیجئے، اکھاں والا نبی نہ برابر، اکھاں والا نبی نہ برابر نہیں، فرمایا روشنی تے اندھیرے برابر نہیں، دھوپ تے سایہ برابر، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، مردے اور زندے برابر، محبوب کی فرما دیجئے مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں یہ رب کی شان، لیکن محبوب کی اعلان کیجئے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ساتھ ملائیے جو صحیح البخاری اندر آپ فرمائیے دامات فیم الرجل الصالح بنو علی قبرہی
مسجد آج فرما پہلیا قومہ کی کر دیا سن میرے آمن تو پہلے لوگ کی کرتے سن میری تشریف آوری تو پہلے میری بیست تو پہلے میری ولادت تو پہلے میری آمد تو پہلے دنیا اندر اذا ماتا فیہم الرجل الصالح تو انہاں اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جانا بتاں دے پجاری سن پتھراں دے پجاری سن جھوٹ بول دے ہو اذا مات فیہم الرجل الصالح مشرکین مکہ نبیوں دے پجاری سن مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام دے پجاری سن مشرکین مکہ اسماعیل علیہ السلام دے پجاری سن مشرکین مکہ عیسی ابن مریم علیہ السلام دے پوجا کردے سن انہاں نوں مشکل کشا دے سن حاجت روا دے سن انہاں دی تصویراں بنا کے یاد دے طور تے بیت اللہ دے رکھیاں سن کہندے سن اے نبی نے مشکل کشا نے حاجت روا نے نفع نقصان دے مالک نے اللہ اور ساڑھے درمیان وسیلہ اور ذریعہ نے حدیث سنیے صحیح البخاری اندر کتاب و تفسیر اندر جدو میرے مابو فاتح ہو کے بیت اللہ اندر داخل ہوئے آپ نے عثمان بن طلحہ نو بلایا بیت اللہ دروازہ کھلوایا اندر داخل ہوئے آپ نے ہاتھ اندر لاٹھی مبارک ہے صحیح البخاری اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سیدھا جا کے لاٹھی ابراہیم علیہ السلام نے چہرے پاکتے جتے آپ کی تصویر بنی ہے آپ کا مجسمہ بنے ہے اس تصویر دے اوپر لاٹھی رکھ کے فرمایا قل جاء الحق قل جاء الحق ہوئے نبی پاک دا ابراہیم علیہ السلام دا مجسمہ آج ہوئے حضرت محمد علی جناح کے مجسمے میں کوئی نہیں ہاتھ لگانے دیتا کوئی نہیں توڑنے دیتا اس پر پرچہ ہے یہاں تو عبدالستار عیدی کا جناب مجسمے بنے ہوئے ہیں ہر ملک میں ہر شہر میں مجسمے عبدالستار عیدی کے بنائے گئے جس نے ساری زندگی زناکاروں کو پالا ہے اس کے مجسمے بنا کے رکھے گئے تم نے بھی عیدی ویلفیئر سینٹر کو بہت پیسہ دیا ہے تم نے بھی جماعت کو نہیں دے سکے تم بھی یوتھ فورس ویلفیئر کرتی رہی مدارس ویلفیئر کرتے رہے خدمت خلق کرتے رہے تم بھی کہتے رہے نہیں ان پر اعتماد نہیں ہے تم نے یہ ویلفیئر سینٹر کو دیا جتنے پورے ملک میں زنا سے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سارے بچے لے کے انہوں نے پالے اور پڑھائے اور بڑے کیے مجھے بتاؤ جنہوں نے حوصلہ دیا یہ الگ بات ہے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے لیکن زناکاروں بدکاروں کے بچوں پیدا ہونے والوں کو حوصلہ دینا ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کرنا بدکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا وہ بچے پھینک جائیں وہ بچے دے جائیں اور ان کو پالتے رہنا اس کو بطور کاروبار ویلفیئر سینٹر کے طور پہ چلانا یہ کہاں کا اسلام تھا کہاں کا دین تھا کہاں کی شریعت تھی تم نے ہر بندے کو جس کو صوفی دیکھا ہے اس پر مال بٹو نہ پھینک دیا ہے سن لو آن حدیث کا پیسہ غیر اہل حدیث پر خرچ کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا ہم اہل حدیث کے ایک بچے کے ذہن میں یہ محبت اور عقیدت بھر دیں گے ہماری زکاة صدقات کی خرچ ہوں گے تو مسلک اہل حدیث کی اشاعت پر ہوں گے انشاءاللہ اہل حدیث پر ہوں گے مدارس پر ہوں گے انشاءاللہ میں توڑی انشاءاللہ تو لگتا ہے پر تجھے ضرور کرے سو انشاءاللہ کہو بانی پاکستان محمد علی جناح کے یہاں پر مجسمے بنائے گئے ہم آل الحدیث ہونے کے ناطے کہتے ہیں یہ بزرگوں کی توہین ہے یہ بزرگوں کی تنقیص ہے یہ بانی پاکستان کی عزت احترام اکرام نہیں ہے کہ ان کے بت بنائے جائیں ان کے فرمودات کو بنایا جائے ان کی محنت اور جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے اس کو یاد رکھا جائے اور لیکن ان کے مجسمے بنا کے چوک و چوراہوں پہ لٹکانا یہ اسلام کی جناب روحانیت کے اسلام کے مزاج کے چیز خلاف ہے اگر یہ جائز ہوتا تو میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے آئے تھے اس کا مجسمہ بنواتے عیسیٰ ابن مریم سے مل کے آئے تھے آسمانوں پر ان کا مجسمہ بنواتے خلیل اللہ کا بناتے جب انبیاء کا نہیں ہے بلکہ حدیث بخاری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے لاٹھی مبارک ابراہیم علیہ السلام کے بت میں رکھ کے فرما اللہ قتل کرے اہل شرک کو اللہ قتل کرے قریش مکہ کو تباہ کرے قریش مکہ کو میرا ابراہیم تو بتوں کا توڑنے والا تھا ابراہیم تو بتوں کا پجاری نہیں تھا جس ملک میں 1.5 لاکھ سے قریب مزار ہو اور دربار ہو اور وہاں سجدے ہو رہے ہو
ان کو کیا حق ہے 1400 سال بعد کہنے کا سرکار کی آمد مرحبا؟ تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ جو آج بھی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ، تم تو اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہو جو قبر پہ سجدہ کرتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے اللہ کے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ جی اسی نہیں سجدہ کروانے جی اسی سجدہ نہیں کروانے جی اسی کدوں آ کے جی سجدہ کرو۔ ایک مولوی لگیا رہتا ہے ساڑھے کوئی تقریر لے آؤ سا کیا ہوئے سجدہ کرو، ساڑھے کوئی کتاب لے آؤ سا کیا ہوئے قبر پہ سجدہ کرو، ساڑھے کوئی تحریر لے آؤ، کوئی تقریر لے آؤ، کوئی ساڑھا بات لے آؤ جس میں ہم نے کہا ہو کہ قبروں پہ سجدہ کرو۔ لوگ خود کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔ پھر میں کہاں کرتا ہوں ایک بندہ ڈس کے دے چوک کی شراب نچوڑ کے مٹکا بھر کے بہ جائے نال پیالے رکھ کے بہ جائے، جیڑ آوے تو شراب دیتی آوے، جیڑ آوے تو شراب دیتی آوے، بیوائی آوے شام نو کہے میں تو نہیں شراب پیوایا، لوگ آپ پیتے ہیں، لوگ آپ پیتے ہیں یا تو پیوایا یا تو نہ پیوایا، ہاں تو لوگ کیوں آتے؟ اگر تو نے شراب نہیں ملانا تھا نچوڑا کیوں، بنایا کیوں، یہاں مٹکا بھر کے رکھا کیوں، چوک میں تو بیٹھا کیوں، اگر سجدہ نہیں کروانا تھا تو قبر کو پکا کیا کیوں ہے؟ نہیں کروانا تھا تم نے سجدہ تو قبر کو پختہ کیا کیوں، کعبہ بنایا کیوں، دربار بنایا کیوں، عرس کا اشتہار چھپایا کیوں، لنگر کا وہاں کا اشتہار چھپایا کیوں، لنگر وہاں بنایا کیوں، بکرے لوگوں مریدوں سے لیے کیوں؟ جھوٹ بولتے ہو تم، دکانداری کے طور پر اور تجارت کے طور پر قبر کو بناتے ہو، لوٹ اب غریبوں کا مال لوٹنے کے لیے، مریدوں سے مال بٹورنے کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو۔ رب کی زمین پر ایک گروہ الحدیث کے جس کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے، ہمارے پاس بزرگ موجود تھے، علامہ میر سیال کوٹی کی قبر موجود ہے، علامہ مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی قبر موجود ہے، حافظ محدث گودلوی کی قبر موجود ہے، حافظ عبد المنان کی قبر موجود ہے، مولانا اسماعیل صلی رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب حافظ یحییٰ گودلوی کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید کی قبر موجود ہے، ہمارے قریب جناب بڑے بڑے کبار علماء کی قبریں موجود ہیں، لیکن ہم نے کسی قبر پر قبہ نہیں بنایا، کسی قبر پر مزار نہیں بنایا، دربار نہیں بنایا، اس لیے کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کا دربار بناتے، اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم کا دربار بنایا جاتا، اگر ہوتا تو سیدہ خدیجہ کی قبر پر حضور میلہ لگاتے، اگر ہوتا جعفر طیار پیغمبر کی زندگی میں شہید ہو گئے تھے ان کی قبر پر حضور کو پا بناتے، اگر جائز ہوتا اپنی تین بیٹیاں زینب ام کلثوم اور رقیہ جن کی وفات حضور کے سامنے ہوئی، آپ ان کی قبر پر میلہ لگاتے، ان کی قبر کو پختہ بناتے، سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پر ایسا کرتے، جب نہیں کیا نہ اصحاب رسول نے کیا نہ حدیث نے کیا، تم کس منہ سے کہتے ہو؟ شرک کی دلدل میں پھنس کے، ملنگوں اور کلندروں کے سامنے پھنس کے، گھوڑوں کے سامنے پوجا کر کے، درختوں کی پوجا کر کے، جڑیوں کی پوجا کر کے، قبروں کی پوجا کر کے، تم کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ آل الحدیث کا حق ہے کہ ہم مدروالا کے چوک میں کھڑے ہو کے گئے سرکار کی آمد مرحبا ہمارے لیے، جنہیں شرک کے سارے گوشے سمجھا گئے، توحید کے سارے انداز سمجھا گئے، نہ ہم شرک کرتے ہیں توحید پر قائم ہیں، ہم کہیں محبوب سرکار کی آمد مرحبا، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں سرکار کی آمد، لیکن تو آڈے میں میرا خیر ہوئے بھی سرکار کی آمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حقانیت مسلک اہل حدیث زندہ باد، حقانیت مسلک اہل حدیث زندہ باد، علامہ سید صفدین شاہ نقوی صاحب زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ہمارے لیے مرحبا وما ارسلناک
الا رحمت للعالمین، جن کی رحمت، جن کا دین، جن کی شریعت، جن کی روشنی توحید سمجھا گئے محبوب، ہم شرک سے پاک ہو گئے، ہم کہے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، رکھو مل کے پیار نہ جھوم کے مدنی بھائی ذرا مل کے کہو سرکار کی آمد، روشی کا گونج پہ جائے پورے مدرہ والا اندر کے واقعی مسجد کی ہو گیا سرکار کی آمد، مرحبا جنہاں دے آنا شرک دا خاتم ہویا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سرکار کی آمد، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سرکار کی آمد، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ہم کہے پیار سے محبت سے ذرا گونج پڑے سرکار کی آمد، مرحبا محبوب کی آمد، سرکار کی آمد، خار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حقی مدنی سرکار کی آمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ محبوبہ اے ساڑھے لی مرحبا کیوں مرحبا محبوب نو مرحبا کیوں مرحبا سنیے، یہ میرے محبوب علیہ السلام نے آگے فرمایا ہے اتخذوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ قیامت تو پہلے لوگ اپنے پیرانوں، اپنے مولویانوں، اپنے درویشانوں، اپنے بزرگانوں رب بنا کے بیٹھے سن، جو انہوں حرام آندے سن انہوں ہی حرام کہندے سن، جنہوں حلال کہندے سن انہوں ہی حلال کہندے سن۔ یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایماندارو، جی محبوب جی فرما میرے آن تو بعد پھر میرے دنیا دے جان تو بعد بہت سارے مولوی ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی اسی دے تھوڑے ہیں، بہت سارے مولوی حضور کی نے بارے فرمایا ان کثیرا من الاحبار، جڑے بہت نے حضور نے بارے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس ساڈے بارے اگے دوجے دے بارے ان کثیرا من الاحبار، یا ایھا الذین آمنوا، جی کو آئیے ساڑھے بارے یا ایھا الذین آمنوا، اس ساڑھے بارے دوجہ جملہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک زیادہ مولوی جنہ کو زیادہ مولوی نے، جنہ زیادہ مولوی نے کون نے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، زیادہ مولوی تے زیادہ درویش پیر صوفی لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگاں دا جھوٹ نال مال کھاندے جے بچیا رہے جے ایمانداروں، اللہ دی رحمت نال معبود سمجھا گئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی، وہ مولوی آ گئے ان کثیرا من الاحبار والرہبان، حضور رحمت للعالمین کتنے پیارے، 1400 سال 1450 سال ہو گئے پہلے فرما گئے سن ان کثیرا من الاحبار، زیادہ مولوی تے زیادہ پیر آن گے جنہیں لوگاں دا جھوٹ نال مال کھان گے، خبردار رہا جے انہوں مال نہیں جے کھوانا، سارے کھوان لگ پہلی کوئی جماعت جنہی خبردار رہی ہے کون، یا ایھا الذین آمنوا، آج اسی خبردار آئے کیویں آئے جدوں کھادا دی کوئی فوت کی ہوئی، یہ مولوی آیا ہے غسل میں دیاں گا، اچھا دوسرا دینا ہوگا، لیکن شرط ہوئے گی کہ غسل دے وچوں جڑا صابن بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ تساں صابن مردے دے نہ مان والا جڑا صابن بچیا ہے تساں نہیں رکھنا، جے تسی رکھو گے تے تواڈے بچے ڈرن گے، کیڑا سیاڑا لیاکلون اموال الناس
الناس یاکلون اموال الناس بالباطل. ہن باطل طریقے ذرا ویکھیا جائے. پہلے کہنے لگا صابن میں لے جانا ہے, پھر قبر تو ایک گز کپڑا بچیا ہے, انہیں جنازہ پڑھانے وہ بھی جیکٹ اندر پا لیا ہے. یاکلون اموال الناس بالباطل. پھر جناب دفنان تو بعد اجے 2 دن نہیں گزرے, تیجے دن سویرے 9:30 بجے 8:45 بجے آ گیا ہے. آدھا جناب اے مردے نو بخشان واسطے ضروری ہے, کیلے ہونے چاہیے نے, سیب بھی ہونے چاہیے نے, انار بھی ہونے چاہیے نے, دانے بھی ہونے چاہیے نے, کپڑے بھی ہونے چاہیے نے. قرآن بولیا یا ایھا الذین آمنو, میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تیار شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جعفر تیار شہید ہو گئے, میرے چچا دے بیٹے میرے سیدنا علی کے بھائی جعفر تیار شہید ہو گئے نے. انہوں نے گھر والے پریشانی اندر نے, غم اندر نے. میں محمد مصطفیٰ کو حکم دینا انہوں واسطے کھانا پکا کے بھیجو. جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں نے کھانا پکا کے بھیجو. جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہوں واسطے کھانا پکا کے برادری بھیجے. جی برادری کوئی نہ ہوئے, مولوی ساری قوم دی برادری ہوتا ہے. آج حضور نے خود فرمایا جنہاں میرا صحابی فوت ہو جائے ادھر قرضہ جو مال چھوڑ جائے وہ مال اس کے وارثوں کا, میرا اس کے مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, مال اس کے وارثوں کا ہے. اور جو میرا صحابی قرض چھوڑ جائے اور ادھر قرضہ برادری ادا نہ کرے, میں محمد ادھر قرضہ اپنے ذمہ لینا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ تو قرضہ حضور اپنے امتی دا اپنے ذمہ لے رہے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد, جی بولو سرکار کی آمد. جڑا تیجے دن 10 طالب علم نال لے کے آیا بیٹھا کہتا ہے جڑا روح ہے انہیں آج واپس آنا ہے, تھوڑے گھر آنا ہے, وہ واپس نہ جائے گا. جے کیلے آن گے تے سیب آن گے, یہ سارے پور تو بعد نے اکٹھے کیتے نے, سارا مال کلوز کیتا ہے, ایک گھر منہ چلے ہے. میں آنا گھڑے منہ نہ لانا سرکار کی آمد. وہ ساری چیزیں جو بوجھ اتارنے آئے تھے وَيَضَعُ میں سُرَهُمْ, وہ بوجھ تو نے قوم پہ, امت پہ, جماعت پہ ڈال کے وہ سارے بہانے بنا کے باطل طریقوں سے یتیموں کا مال تو گھر لے کے جا رہا ہے. تو آج بھی 1450 سال پہلے کی جاہلیت اور ضلالت میں ہے. ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا جو آج کی مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہے. سرکار کی آمد, یہ کہنے رہنا سرکار کی آمد. اے جناب کل والے دن اللہ اللہ کر کے کل جان چھوڑائی. اے بزرگ پھر 10ویں دن آمد کرو. اے آندا ہے ہون جڑا ہے مردہ تواڑا جڑا نا 7ویں آسمان تک پہنچے. یہ پچھلے کل دی برکت ہے اتنے پہنچ گئے, اجے بھی ڈامنڈ ہو رہی ہے. میں کئی باری خواب میں بیٹھا جسم تے کپڑا ہی کوئی کتنے یاد آئی اللہ نے قبر ترام دا فرمایا کرتے سن ہو جدوں خواب اتنے وہی ننگا ملتا ہے. جدوں بزرگ ملتا ہے تو خواب ہی ننگا ہی ملتا ہے. تو کدے حیا دی خواب دیکھیے جدوں خواب تو مولویا وینا گندیے وینا, جدوں تو خواب ویکھیے ننگیے ویکھیے, کدے حیا نہیں خواب کپڑے نہیں خواب تو بھی نہیں ویکھی. کپڑے پائے ہوئے جبا پائے ہوئے آئی تو بڑا خوش آئی, یہ میرا جی ننگا آئی جی ننگا آئی تو ننگا آئی. حضرت یزدانی شہید آتا ہے کہ اگو بھی پتر جڑا ہی وہ بھابیوں کو پہن لگ پیا. جو سکے مولوی جی میرا مارے مرن تو بعد بدماشی دی ہے اور جیتا تائی تے جدوں کوئی چنگا ماڑے جیڑی حالت ہے گھر آوندا ہی, ہن جدوں ننگا ہوندا ہے تواڈے گھر ٹر جاندا ہے. یہ بدماشی اپنے مرن تو بعد شروع کی تھی ہے. جو آج برہنہ بندوں کو دیکھ رہے خواب میں, کیا کہ تم پڑھو, تم جشن کیوں مناتے ہو. ہم کہیں سرکار کی آمد. نہ کل دا بوجھ, نہ 7ویں دا بوجھ, نہ 10ویں دا بوجھ, نہ 40ویں دا بوجھ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, آپ بوجھن اللہ واسے آئے نے, بوجھ پان نہیں آئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اتباع سکھائی، اپنی اطاعت سکھائی ہے۔ اسے مرشد بوجھ پایا نہیں کہ میرے دنیا تے جان تو بعد تساں کسی سرکار کو اپنا پیر بنا لینا ہے، سالانہ اس کو حاضری دینی ہے، نہیں، کوئی سرکار نہیں، کوئی پیر نہیں، ساری کائنات دی سرکار بھی محمد مصطفیٰ نے، ساری کائنات دے پیر بھی محمد مصطفیٰ نے، مطاع بھی وہی، مرشد بھی وہی، امام بھی وہی۔ ہن قیامت تک جو پیدا ہوگا غلام پیدا ہوگا، آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہن قیامت تک جڑا پیدا ہوئے گا مرید پیدا ہوئے گا، پیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ کون پیر؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ نے آ کے اپنی امت کو سارے چڑھے ہوئے بوجھ لا دیتے۔ کتنے بڑے بوجھ سن؟ سیدنا رکانہ، سیدنا رکانہ، سیدنا رکانہ، شاباش ہو، سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسند احمد اندر حدیث اور مسند ابی اعلیٰ اندر حدیث آئے، محبوب جی میرے گھر اندر میرا بیوی نہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور جھگڑے کے دوران میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں کہیا نے۔ یا رسول اللہ 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں جی ہوئے آئین کثیر من الآبار۔ زیادہ مولوی زیادہ پیر لوگ تو جھوٹ کے ساتھ مال کرتے ہیں، کہتے ہیں 5000 روپیہ فتوے دا لے سکتے فتوا دے سا، چلو دی فتوا دیو ہو سکے دادا کروا رہا، پھر 5000 دین دی کیڑی لوڑے بد وقتا، یہ عزت بھی لٹانی ہے تو 5000 بھی دے 5000 دے دان لمے آنا جے کوئی عزت بچائے آتے محفوظ کرے آتے، پھر تو کوئی سمجھ آتی پیسے بھی لے لے نہ لے آتا ہے لالا کرواؤ۔ لالا کی ہوتا ہے پتا ہے تو لالا کی ہوتا ہے، لالا کی ہوتا ہے پتا ہے لالا کی ہوتا ہے، انہاں لالا ہے تو دوجہ دا مدہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی تریجی قوم کے دعائی ہے، 15 رجائی بیٹھی ہے۔ ہم آئے بیٹھے ہیں قرآن والے مصطفیٰ کی حدیث والے، تم نے بدکاری کو مدے کے ذریعے قائم رکھا، انہوں نے حلال کے ذریعے قائم رکھا، پیچھے سے ایک ہی ہو تعلق ہے تمہارا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ہمیں ساری بے عزتی سے توہین سے غیرتی سے محفوظ رکھا ہے۔ ایسے وہ لالا کے ہو میرے بیوی دی شادی، بیوی دی شادی اور ان کا ریکارڈ ہے، ریکارڈ ہوتا ہے میری بیٹی دی شادی ہے، میری بھانجی دی بھتیجی دی بہن دی شادی، لیکن ریکارڈ آیا تو میری بیوی دی شادی۔ لالا کیا ہے؟ بیوی کی شادی، میری بیوی کا نکاح ہو رہا ہے، تشریف لے آؤ، شرم سے ہمارے ڈوب مرو، کس منہ سے کہتے ہو کہ حضور کی ہمیں آمد کی خوشی ہے، تم دوسری جہالت میں اور گمراہی میں ہو جو حضور کی آمد سے پہلے۔ ہم ہیں اس رحمت میں، اس سنت میں، اس دین میں جنہیں خوشی ہے حضور کی آمد کی اور حضور کی رحمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ تم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ بیوی کوئی لے گیا، تم کہاں بیٹھے ہو؟ کیا ہے حلال ہے؟ 2-4 دن واسطے کسی اور نال نکاح کرنا ہے بیوی دا، پھر وہ چھاڑ دے گا، پھر میرے واسطے حلال ہو جائے گا۔ کہ تیری اندھیر نہ کریے، حضور کی رحمت سنو، لعن اللہ المحلل، محبوب کی غیرت پہ قربان، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رسول رحمت فرمان اللہ کرنے والے پر بھی این رحمت للعالمین۔ جب لعنت فرما رہے ہیں تو بتاؤ کتنا بڑا مجرم ہوگا جس پر حضور کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد رجب رحمت اللہ علیہ فرمایا، اپنا واقعہ اپنے
دور کا سنایا کرتے کراچی کا ایک واقعہ ان کے دور میں ہوا، میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا تو فرما کے کراچی ایک بندہ اپنی بیوی طلاق دے بیٹھا، جب طلاق دے بیٹھا تو غصہ ٹھنڈا ہوا، پتہ لگا بکوٹ کی تھی بیوی فیکٹری جڑی ہے نا وہ بیوی دے نا کہنے لگا بڑی چبل بات گئی، بیوی بھی گئی کوٹھی بھی گئی فیکٹری بھی، اور مولوی کھل گیا، مولوی کیا بات ہے حلال ہے، حلال ہے کیوں سارا سمجھایا اس کا کہ ٹھیک ہے وہ بیوی کھل گیا، بیوی کہتا ہے اپنی صلح توڑ ہو سکتی ہے لیکن تیرا حلال ہوئے گا، اس کا حلال کیوں آتا ہے، اس کا تیرا نکاح کسی اور مرد نال ہوئے گا پھر وہ تنو چھڑے گا پھر میرے نال ہوئے گا نکاح دوبارہ، اس کا کہ طلاق تم دیتی ہے میں اس کا کہ طلاق تو میں دیتی، اس کا کہ کیڑا اسلام ہے، کیڑا مذہب ہے، کیڑا مولوی ہے جیڑا گناہ کوئی کرے طلاق کوئی کرے، طلاق تو دے رہا ہے اور حلال میرا ہوگا، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے، ہو سکے اس تو بغیر کوئی چارہ ہے، ہو سکے جی پھر تم مقالہ ماننا نہیں لگا نا، مقالہ کرنا ہی تو پھر کسی سیانے سے سمجھدار سے شریف بدلہ نکاح پڑھائی جڑا مگرو طلاق بھی دے، ہو سکے پھر اور بندہ دے کوئی راضی دسنا نہیں تے جو چوکیدار باہر رکھے اب کوٹھی دے ادھر نہیں بزرگ نے دے ادھر نہیں پڑھا دے اس نے سیار کی توجہ نکاح جس کو حضور نے فرمایا کرائے کا اجرت پہ لایا ہے تو نکاح کر میری بیوی کے ساتھ، اور نکاح کیتا ہوتا کہ تو تل سے رب تو میں ذرا مری اور سیر کرا، یہ بغیر مری جا رہا نکاح بیوی تک کر وہ میاں بیوی راضی ہو گیا، اس کہ تو پکا رہے طلاق نہ دے، اس کہ میں پکا تے تو بھی پکی رہی میں بھی پکی، چار دن بعد واپس اترے نا جہاز سے ایئرپورٹ کراچی سے گیا سیدھا اپنے گھر کوٹھی، جہاں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں نکلا نواز چودھری، ہو سکے با تسی کہتے ہو سکے با کہ میری کوٹھی ہو سکے تو تبدیلی آ گئی، جیسے تبدیلی آ گئی، اسی دم کران گیا سادی نال ہی خطول عمل لے آئے ہیں، جیسے تبدیلی آ گئی، جن کا اوپر یہ ہو نیچوں کا حال کیا ہوگا، جن کا حکمران ایسا ہو باقی عوام کی حالت کیا ہو، وہ دم کران گیا ایسے سنے آئی بکیاں الٹے واقعات سنے آئی پر اے پہلی باری الٹا بیٹھا ہے مرید دم کران گیا تو نال ہی پیر کو لے آگے بنی گالج بٹھا دیتی ہے بتون دس پکی میں حکومت چل چوانی این نالے جلنی انہوں بڑھائیں جڑا این جڑے نال تو پہلا ہو اپنے نال جو این لگ دیا ہے اس آگے پا ہون پنجاب تو دیرہ لہو بڑھا جڑا این ہو او منچ کی تھلت ہے جڑے گا کانتوں سے تو شما پھر کشمیر چلک شنے ہوتا کہ انہوں نے دیرہ کشمیر لگتی انہوں نے کہا جیدہ کل این لگ دی ہوئی او وہی باٹر تو سری نگر تو اپو وہی ملت ہے عبدالقیوم ہو سکے ہو سکے ان بلوچستان دی حکومت جاندی رہنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی تے جیم ہوگی یہ جام ہوئے ان کوئی این نہ لگا ان اپنی قبول کرتا ہے ان تری این آ گئی ہے چوتھی ہے ان دعا کرو پہلی این جاوے تو پھر ساری این نہ گئی ہیں انشاءاللہ دیکھو سے میری اٹھ گئی تو نہ ہو انشاءاللہ کہو تو سے بھی میں لگتا بچو انہوں نے نہ نہیں کرے سنیے کہنے لگا طلاق دے اسا کہ آؤ چودھری پھر بیٹھو بیٹھے اسا کہ طلاق دے اسا کہ کینو اسا کہ میری بیوی اسا کہ بس تم قبل نماز پڑھ کر کرنا تو آڈی بیوی میں طلاق دے سکتا اسا کہ نہیں تیری جڑی بیوی ہے اسا کہ میری ہے تو میں کیوں دے یہ میری ہے تو میں کیوں دے یہ تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا یہ میری ہے تو تیرے پریشانی کر اسا کہ جڑی فی الحال تیری اسا کہ وہ پکی میری وہ سا کہ میرے وعدے کی ہوگا میں اگر تم باہر نکل گیا سرکار کی آمد گھڑیاں لا ان گھڑیاں لا دے ہوتے بینر لا دے کہ حضور کی آمد کی خوشی ہوئی ہے حضور کی آمد کی خوشی ہو گیا تو محبوب کے دین بھی اپنا ہے ہمیں خوشی ہے حضور کی آمد کی جو آج تک کہتے ہیں کہ لعن اللہ لعنت کرنے والے پر بھی لعنت ہے جس کے لیے کیا جائے اس پر بھی لعنت ہے اب پڑھے گا سرکار کی آمد سیدنا رکانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب جی میں تین طلاقہ دے بیٹھا اپنی بیوی نو آپ نے فرما فی مجلس واحد
افی مجلس واحد افی مجلس واحد کون ہے آج سنت پر قائم اس حدیث پر قائم افی مجلس واحد آپ نے مجھے رکانا ایک کو مجلس اندر جی ہاں محبوب جی ایک مجلس اندر تنتلا کا گیا نے آپ نے فرمایا جا میں محمد مصطفیٰ دا حکم سن لے میرا فتوہ سن لے میرا پیغام سن لے جاکہ میں گھر کو جاڑنے والا نہیں کہ شریعت نے طلاق کو مرتان طلاق 2 مرتبہ گئی ہے اس تو بعد یا عورت نو رکھنا ہوں ہے یا عورت نو چھڑنا ہوں ہے تے تو ایک کو بھاری تین طلاق گئی ہے ایک طلاق کوئی یہ تین نہیں ہوئی جا کے رجوع کر لے محبوب نے گھر نو بسایا ہے اور حدیث نے بھی اس سنت تاعت آج تک ہر بندے نو جناب جیڑا بھی آیا ہے انہیں گھر نو آباد کیتا ہے انہیں گھر نو جوڑے ہے یہاں بیوی نو جوڑے ہے لڑائی تے جھگڑے ختم کیتے ہیں اور بھی آنے جھگڑے پائے نے ایسا جھگڑے نو ختم کیتا ہے گھر نو جوڑے ہے تے میں پوچھنا چاہنا تو آنے اپنے مسلک کولو مسئلے دا حل نہیں ہویا مسلک اہل حدیث دے علماء کول تشریف لے آئے دروازہ کھٹکھٹایا نا اس کا مطلب ہے آج تک کوئی اہل حدیث پھر سن لیجئے آج تک کوئی اہل حدیث کوئی فرد اہل حدیث کوئی عامی اہل حدیث کسی بریلوی دیوبندی شیعہ عالم کے دروازے پر گیا ہو کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی بات کو دین نہیں سنتے لہذا یہ مسئلہ ہمارا اڑ گیا پھنس گیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور تم اپنی فقہ کی روشنی میں اپنی کتابوں کی روشنی میں اپنی تقلید کی اندھیرے میں یہ مسئلہ ذرا حل کر دو ہمیں سمجھا دو آج تک ہمارا کوئی بندہ تمہارے دروازے پہ گیا ہو تو گنا دیجئے تمہارے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے جو طلاق کے فتوے لے کے گئے ہمارے مسلک میں حال نہیں ہے اس کا مطلب ہے آج بھی ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے مصطفیٰ کی حدیث ہمارے لیے کافی ہے ایک مولوی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے وہ پتہ کیا آتا ہے آتا ہے لعنت ہو جائے گی نا سان بھی پتہ حدیث ہے لعنت ارے تکبیر اللہ لیکن لعنت ہو جائے گی بیوی بچ جائے گی آتا ہے لعنت ہی ہو جائے گی نا لعنت ہی ہوئے گی نا بیوی تے بچ جائے گی میں اگر بچ کے ہو جائے کنوں آنگر بچ جائے یہ ہمارے فتوے میں عزت بچ رہی ہے غیرت بچ رہی ہے پردہ بچ رہا ہے حیا بچ رہا ہے دین بچ رہا ہے سنت قائم ہے حدیث قائم ہے اٹھائیے صحیح مسلم کتاب الطلاق نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی سیدنا صدیق کے خلافت میں 3 طلاقیں ایک تھی سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت کے پہلے 2 سال 3 طلاقیں ایک تھی پھر لوگوں نے جلدی شروع کر دی اس معاملے میں عورتوں کو طلاق دینا معلّہ کر کے شروع کرنا سیدنا امیر عمر فرمانے لگے آرڈیننس جاری کیا اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے فرمایا آج کے بعد جو بیوی کو 3 مرتبہ طلاق کہے گا میں تینوں جاری کر دوں گا آپ نے جاری کر دی جاری کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد جب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات یہ صورت جو تھی وہ رک گئی ہے لہذا اصلی حالت میں حدیث مصطفیٰ سنت مصطفیٰ عمل مصطفیٰ صحابہ کا عمل جاری ہونا چاہیے اٹھائیے ابن قیم کتاب واسط اللحفان سیدنا عمر فاروق نے اپنا فتوے کو واپس لے لیا واپس لے کے وہی تنافذ کر دیا پیغمبر کی حدیث کو جب سیدنا عمر نے واپس لے لیا تھا تم نے دوبارہ یہ فتوہ کیوں جاری کیا تمہاری حیثیت کیا ہے سیدنا عمر کا تو مقام تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وہ امیر المومنین تھے وہ خلیفہ راشد تھے ایک مسئلے میں غلط ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک حیثیت امیر المومنین آرڈیننس اولی الامر کی حیثیت سے جاری کر سکتے تھے پھر اس کو واپس بھی لے لیا تم نے سیدنا عمر کے بعد پھر اس ہندوستان میں اس فتوے کو دوبارہ جاری کر کے تم نے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گھروں کی عزتوں کو لوٹا سید عمر تو فرما کرتے تھے ہلانے والے پر حد زنا جاری ہوگی تم نے وہی ہلانا شروع کر دیا تو مانو کہ تم نہ صدیق کے وفادار ہو نہ سیدنا عمر کے وفادار ہو نہ صحابہ کے وفادار ہو تم نے وہی جہالت وہی ضلالت وہی گمراہی ہلانے کی دوبارہ معاشرے
معاشرے میں رواج دی ہے. کتنے کلپس میڈیا پر سوشل میڈیا پر موجود ہے جن بچوں کی عزت لوٹی گئی حلالے کے چکر میں. ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ہم نے حلالے کو حرام کہہ کے ہمارا حق ہے کہ ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا اچھی کہیے سرکار کی آمد ہمارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین بن کے آئے. توجہ فرمائی. جب گھنٹہ ہو گئے میں انداز کر پھر آپ 6 منٹ نہ دیں جب 6 منٹ ہوئے میں انداز کر ہمارے کرام جڑے بزرگ بیٹھے نا مولا عبدالغفار صاحب مولا عبدالغفور صاحب دیگر کبار علماء موجود ہیں. انہوں نے حوصلہ ہے کہ اس وقت تک تشریف فرما رہے ہیں. انہوں نے زیادہ دیر میں شریف پڑھنا چاہتا ہے انشاءاللہ. پھر کسی دن گفتگو ہوئے گی بس 5 6 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. پھر انہوں نے پوچھنا کہ بزرگاں کو مجھے اور گھنٹہ دیں گے تو ٹھیک ہے دے دیں گے. دعا کرا رہے ہیں بڑا کی جانا ماشاءاللہ پکے ہو نا ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے جانا چاہتے وما ارسلناک توجہ چل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ سمجھنا ہے ذرا آگے توجہ فرمائیے بات سنیے توجہ فرمائیے. ایک عورت بچی گھر جو دوڑ گئی اس نے نکاح کر لیا عدالت میں. مفروض بچیوں کا نکاح عدالتی نکاح مفروض بچیوں کا نکاح. کون سے مولوی ہیں جو چیمبروں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہمارا کوئی ہے تو لے آؤ. یہ سمجھ نہیں آئی تو اس باپ سے جا کے پوچھو جس کی عزت لوٹ گئی جو معاشرے میں جینے کے قابل نہیں ہے اس کی بچی نہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ہر بہن بیٹی کی عزت کو معقول کرے. جس کی بچی دوڑ گئی اس نے عدالت میں جا کے نکاح کر لیا. ایڑا مولوی ہے جنہیں نکاح قبول کیتا ہے رحمت سنا لا نکاح الا بولی. حضور دی رحمت سنی آپ فرماتے ہیں ولی تو بغیر نکاح ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں ہوتا. دوسری حدیث سن لو ایک عورت آ کے عرض کرتی ہے محبوب جی میں چھوٹی جی سا بچی سا نابالغ سا میرے باپ نے اپنے بھتیجے نال میرا نکاح کر دیتا سی اور میں جوان ہو گئی تے میں اس کو پسند نہیں کرتی میں اس نال نکاح نہیں کرنا چاہتی لیکن میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ تینوں رخصت ہونا پائے گا اسے نال لہذا میرے لیے حکم. محبوب نے اس باپ نے بلایا ساری حقیقتیں حال پوچھ کے فرمایا فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام سے بچی نے اختیار دیتا ہے اگر تو ہاں کرے گی نکاح قائم رہے گا اگر تو نہ کرے گی نکاح ٹوٹ جائے گا. بچی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اتنے بچی دی عزت نو محفوظ رکھے ہے بچی دی جذبات نو محفوظ رکھے ہے. ولی نو رحمت مصطفیٰ نے پابند کر دیتا ہے کہ خبردار لالچ اندر مال اندر یا چکر اندر یا کسی بھی گناہ دے عوض اندر ادھروں بندہ ماردا تو بچی نو بھی نہیں کر دینا ہے کہ بچی لے لو میرے نال سلو کر لو کدے اپنے قتل دے مقدمے اندر کدے فیسے دے لالچ اندر کدے جناب بچی دا جوڑ نہیں ہوندا کسے لالچ تنافری اندر بچی دا نکاح کر دینا ہے. اوتھے محبوب نے بچی واسطے رحمت بن کے آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بول بیٹا بول بچی بول تیری مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تیری اجازت بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ جی اس کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر باپ فرمایا خبردار باپ دی عزت بھی ہے مقام بھی ہوتی غیرت بھی ہے. لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا. کتنا حسین امتزاج ہے پیغمبر کی رحمت میں پیغمبر کی سنت میں پیغمبر کے دین میں پیغمبر کی شریعت میں کہ بچی کی رضا بھی ضروری ہے. بولو ولی دی رضا بھی ضروری ہے. ایک کیڑا درمیان جو جڑا مولوی آندا ہے بچی نو شیر دیندا ہے بچی نو حوصلہ دیندا ہے بچی دے بارے او دے ذہن وچ بات بچی وچ بیٹھ جاندی ہے کہ اگر میں گھر تو دوڑ جاواں اپنے دوست نال یار نال آشنا نال کردے بندے نال تاکہ میں رشتہ عدالت اندر کر لواں مینوں عدالت قبول کر لے گی مینوں مجسٹریٹ قبول کر لے گا مینوں دارالامان قبول کر لے گی کہ مولوی بھی ہوئے گا جڑا نکاح پڑھا کے قبول کر لے گا بس فیس تھوڑی جی 5000 10000 زیادہ ہوئے گی نکاح وہ بھی میرا پڑھا دے گا. گھروں میں دوڑنے والی بچیوں کے نکاح جس معاشرے میں ہو رہے ہو مولوی قبول کر رہا ہو تجھے شرم نہیں آتی کہتے ہو یہ سرکار کی آمد مرحبا ہمیں کہنے کا حق ہے تو چپ کر ہم کہے سرکار کی آمد مرحبا. جن کا عقیدہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح
نہیں ہوتا۔ اور میں اس کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا ارکان اسمبلی سے، قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبران، پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبران، کیا تمہاری بہنیں اور بیٹیاں گھر میں موجود نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت میں کوئی عزیز نہیں ہے؟ تم قوم کے ووٹ لے کے اسمبلی میں جا کے عیاشی کر رہے ہو، ہمارے ٹیکس پر تنخواہیں لے رہے ہو، ہماری عزت کے لیے وہاں قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے کہ جو بچی گھر سے دوڑ کے جائے نکاح کرے اس کو عدالت قبول نہ کرے، اس کو معاشرہ قبول نہ کرے، اس کو مجسٹریٹ قبول نہ کرے، اس کو دارالعمان قبول نہ کرے؟ بچی کے ذہن میں ہو کہ میرا مرنا میرا جینا میرے باپ کے ساتھ ہے، میرے خاندان کے ساتھ ہے، اس نے سارے خاندان کی عزت کو بحال کی ہے۔ تم نے فحاشی کو جناب فروغ دیا ہے، تم نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے، تم نے بے حیائی کے آگے باندھ نہیں باندھا۔ مسلک اہل حدیث رب کی زمین پر جو ہر بے حیائی کے سامنے بند باندھ کے کھڑا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کتنی بے حیائی ہے ان مولویوں کی وجہ سے ہے، کتنی بے حیائی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے لوگوں کو شعر دیے اور غلط فتوے دیے ہیں، اور آج حلالے کے اور نکاح کے بنا فتوے، عدالتی نکاحوں کے جواب کے فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ آگے حدیث ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مفرور بچی کا نکاح نہیں ہوگا۔ ابھی ایسا فرماتی ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آج بھی ہم سنت پر قائم ہو کے کہتے ہیں محبوب اگر آپ نہ ہوتے ہماری بیٹیاں رل جاتی، ہماری عزتیں رل جاتی، آج تو ہماری عزت محفوظ ہے۔ تو ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا، اونچی کہیے سرکار کی آمد مرحبا۔ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ذرا آسان مسائل بل جانا، سردی کا موسم ہوئے، سردی کی شدت ہوئے، وضو کر جاؤ، فجر دا وضو ہوئے یا عشاء دا وضو ہوئے، سب سردی دھند سردی شدت، ان مولوی جراباں اتار رہے ہیں، کی کرنا ہے پتنی جی پیر دوڑ، جرابہ دے مسا کر لو، جرابہ دے مسا نہیں ہوندہ، کون آندہ ہے جنہیں میرا امام آندہ ہے، سرکار کی آمد سارا بات نار لڑنے کے لئے پیدا ہے، ممار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ نبیر پڑھندگی پیدا ہے۔ ہم کریں گے جرابوں پر مسا، سید روحد احمدی حدیث سینہ واجب جن فرما دے میں نبی علیہ السلام نے کیا ہے جرابوں پر مسح کرتے ہوئے امام ابن خزیمہ نے باب نے باب المسح الجوربین دو جرابوں پر مسح کا باب مقیم ایک دن تکرار جرابوں پر مسح کرے مسافر 3 دن 3 راتیں جرابوں پر مسح کرے دوجا مولوی جراب اتارے دیالے دین خطیب جرابوں پر مسح کرے تو چپ کر ہم کہے سرکار کی آمد رحمت تو ہمارے لیے جنہوں رحمت مصطفیٰ سے فائدہ اٹھایا جنہیں سمجھ نہیں آئی تھوڑا جہاں آگے بڑھئے تو 4 منٹ دے اندر توجہ فرمائی عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا ہے اذان شروع ہونے لگی ہے ادھر اذان دا وقت ہویا ہے ادھر سخت بارش شروع ہو گئی سخت بارش تیز بارش ان مولویوں نے لاؤڈ سپیکر کو لے ہے بارش جاری ہے گلیاں چکڑ ہیں بارش ہے پانی ہے کوئی صورت نہیں کریے تو کپڑے پاک لے آگے مسجد نماز پڑھن دی اور مولوی آگا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ مسجد جاؤ نماز والاؤ ہر بندہ گھر بیٹھ کے آندا مولویو اذان دیتی جا رہے ہیں کل مسجد تے بلائے جا رہے ہیں باہر سے پانی ہے باہر سے بارش ہے اسی دے آ نہیں سکتے دوسرے میں گناہ کیا کیتی جا رہے ہیں حی علی الصلاۃ مولوی جی آ نہیں سکتے کچڑے ڈبو یا مرو یا لتاں ٹوٹن آؤ ہر صورت جانے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اہل حدیث مسجد جو آواز ہے الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال نماز گھر پڑھ لو کیونکہ سرکار کی آمد مرحبا حضور فرما کے نے الا صلو فی الرحال بارش اندر کہہ دو الا صلو فی الرحال نماز گھر اندر پڑھ لو جماعت کا ثواب ملے گا اے عذاب لین واسطے باہر نکلے ڈگ رہے ہیں گلی اندر اہل حدیث گھر اندر ثواب لے رہے ہیں الا صلو فی الرحال کہہ کے ہن دسو کیڑا حق بندا ہے کہ سرکار کی آمد آسانیاں ہمارے پاس سرکار کی آمد رحمت ہمارے پاس سرکار کی آمد مرحبا جے ایویں نہیں تے مگر
مغرب کی نماز دا وقت ہویا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، نماز مسجد اندر پڑھی جا رہی ہے، یہ بارش شروع ہو گئی ہے، سب بارش ہو رہی ہے، انہیں سلام پہ رہے ہیں، مولوی اندر گھر کو جاؤ، تشریف لے جاؤ، نماز مغرب پڑھ کے پھر جدو جاؤ گے پھر واپس آنا ہے شادی نماز پڑھنے واسطے، مولوی جی پانچ کڑے پھر ورما جمعے بھی ہے پھر آنا پائے گا، اہل حدیث خطیب اٹھے ہیں، انہیں کیا بار بارش ہو رہی ہے تے سخت موسم ہے، یا رب تو انہیں شادی نماز بھی پڑھا دینا، انہیں شادی نماز نال ہی پڑھا کے گیا ہے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد آسانی ہمارے لیے رحمت ہمارے لیے ہے، آپ تو بجائے اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ آج بھی حضور کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم کہیں سرکار کی آمد مرحبا سفر اندر گئے زور اثر اکٹھی پڑی ہے، مغرب عشاء اکٹھی پڑی ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، مولوی بیس نے چڑھے ہوئے ہیں، ڈرائیور نے مغرب جا کے کھڑا ہوتا ہے، آواز کرو نا رائے بیٹھ کر سفر مولوی جناب چڑھ گیا ہے، جا کے ڈرائیور نے پچھلی سیٹ تے جا کھڑا ہو گیا ہے، کتنے روکو گے گاڑی، ہو سکے باجے سے بڑے دور ہو سکے پھر نماز پڑھنی، ہو سکے پھر میں جگہ جا کے پڑھنی، ہو سکے انہیں تک سارا مگر کا ٹائم بھی لگ جائے گا، یہ ہوں کھڑا ہے ڈرائیور نہ لڑن دیا، کوئی ڈرائیور بدتمیزی کر رہا ہے، یہ جھگڑ رہا ہے ڈرائیور نہ کو کدے داڑھی دا مزاق کرتا ہے کدے یہ دا مزاق کرتا ہے، یہ مزاق کرنا کیوں ہوا ہے تو سمجھے نہیں سرکار کی آمد مرحبا یہ حضور دی رحمت کو جان لمیا پہچان لمیا اے دل تے نوبت نہ دی محبوب نے فرما چپ کر کے صبر کرتا رہے جتھے جا کے گاڑی رکے گی کھڑی ہوئے گی اس ویلے مغرب دا کر وقت ختم ہو گیا شانال دو نمازیں پڑھ لوے گا دونوں نمازیں اکٹھیاں پڑھ لوے گا حضور علیہ السلام سفر دے اندر دونوں نماز مغرب کی شان اکٹھیاں پڑھ لیندے زور اثر اکٹھیاں پڑھ لیندے تینوں سلطان اندر زور دے نال اثر پڑھ لیندے جمع تقدیم دی صورت اندر یا زور نو اثر دے وقت اندر لے جاندے جمع تاخیر دی صورت اندر یا تیسری صورت جمع سوری دی صورت اندر کہ زور نو اپنے اخیر وقت اندر جو ہی زور مکمل ہوئی اثر دا وقت شروع ہو گیا ہے ادھر اثر پہلے وقت اندر پڑھی ہے حالت اندر صورت اندر دو نمازیں اکٹھیاں نے لیکن حقیقت اندر دو نمازیں اپنے وقت اندر نے تینوں جمع دیا صورتاں حدیث اندر جمع تقدیم کر لو جمع تخیر کر لو جمع سوری کر لو ہم کہیں سرکار کی آمد مجھے بولیے سرکار کی آمد نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز رفع الیدین کرتا ہے ہر انگلی دے بدلے انہوں نیکی عطا فرماندا ہے ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی عطا فرماندا ہے حاسی جناب فرائض اندر 403 نیکیاں لے گئے جنت تعلیم مرتبہ رفع الیدین کر کے 403 نیکیاں لے گئے تے 403 نیکیاں تو معلوم رہے ہم کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد میرے توانے محبوب علیہ السلام نے اے پیارے گردی پاک بیان فرما دیتی فرمایا دی سو سن لو فاتحہ بغیر نماز نہیں انہوں دسن دی لوٹ کو نہیں کیوں نہ دی ہونی ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے انہوں نے کوئی بھی پوری انہیں بیتے جو نہیں شرک موجود ہے دسن دی لوٹ کو نہیں تو دی موبائل تو فانو دسی جانا لا صلاة علیہ مطلبی اپنا برباد ہے فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں ہے کہ قیامت میں سب تو پہلے صاحب نماز پڑھا جی نماز درست نکل آئی تو باقی معاملے آسان ہو جان گے ہماری نماز آج بھی وہی ہے جو مصطفیٰ نے پڑھی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی نماز نہیں جابی نہیں مالکی نہیں امری نہیں جابی نہیں چشتی سربتی میری کوئی نماز ایک ہی ہے نہ صلاۃ و رسول جو مولانا صادق سالکوٹی نے لکھی ہے اللہ ان کی قبر پہ رحمت اللہ ہزاروں بندے نہیں لاکھوں بندے صرف صلاۃ و رسول سالکوٹ کے دوستو مولانا صادق سالکوٹی نے کس محبت میں لکھی ہے کس پیار میں لکھی ہے کس خشوع میں لکھی ہے کس خضوع میں لکھی ہے اللہ کی قدر میں نے سفروں میں بیرون ملک بھی اور یہاں بھی دیکھا ہے لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے ساتھ فرنٹ پہ رکھی ہوتی ہے صلاۃ و رسول اور کتنے بندے مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے صلاۃ و رسول پڑھی ہے مولانا صادق سالکوٹی سبیل الرسول پڑھی ہے صلاۃ و رسول پڑھی ہے جب صلاۃ و رسول پڑھے نا صادق سالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ عرف ایسا لگتا ہے جیسے محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھا ہے آج بھی وہ صلاۃ روحانیت طاری ہو جاتی ہے آج وہ عملی نماز رسول ہمارے سامنے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم آمین کہو
معبود جی کیا ملے گا؟ فرمایا جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ ہمارے معاف ہوئے, ہم کہیں سرکار کی آمد. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے 30 یا 40 سے اوپر 40 سے کم 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا. جب تو میرا صحابی جب بڑا صحابی نا حمدن کثیرا طیبا, تو میں نے فرشتوں کو دیکھا وہ زمین پہ اتر رہے تھے. یہ کلمات ہم لے کے جائیں گے, اور میں اس حدیث کو پڑھا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں جب ہم پڑھتے ہوں گے فرشتے کتنے آتے ہوں گے. محبوب کیوں نہ کہے سرکار کی آمد مرحبا. آپ ہمیں بشارت دیں گے کہ جب تم حمدن کثیرا پڑھتے ہو, پڑھو کا حمدن رب مل کے پڑھیے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی